الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ اس پروگرام میں آج جس آیت مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں گے وہ سورۃ المائدہ کی پہلی آیت کا پہلا حصہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عقود کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدات کو پورا کیا کرو۔ ناظرین کرام، آپ کے علم ہے کہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اور صلح حدیبیہ میں کیونکہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، لہذا اس معاہدے کی پاسداری کرنے کا حکم ہے کہ جو کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن ظاہری بات ہے اس سے مراد صرف وہ معاہدہ نہیں ہے، تمام معاہدات جو اب پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتے رہیں گے ان تمام کو پورا کرنا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اب لازم ہے کہ ہم اپنے معاہدات کو، اپنے ایگریمنٹس کو پورا کریں۔ اب پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں شعوری طور پر تمام معاہدات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں بھی رب کائنات نے ان معاہدات کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یقیناً یہ وعدہ، یہ عہد جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ جو کوشچنز ہونے والے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو وعدہ کیا اس کو کس حد تک پورا کیا۔ تو دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام معاہدات کو، تمام عہد و پیما کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ہم ذرا جائزہ لیں کہ انسانی زندگی ان معاہدات کی بنیاد پر چل رہی ہوتی ہے۔ ہر طرح کے معاہدات، چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو یا ان ریٹن ہو، نان ریٹن ہو، وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ انسان اپنے آپ سے کرتا ہے۔ یہ اہم ترین قسم اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا اس پر لازم ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کرے تو وہ اپنی نگاہوں میں گر جاتا ہے، اس کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاہدے یا عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے وعدے کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یقیناً یہ عہد، یہ وعدہ جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جو اہم سوالات اللہ پاک نے ہم سے پوچھنے ہیں ان میں سے ایک سوال عہد، وعدے کے بارے میں بھی ہے۔ لہذا آئیے جائزہ لیں کہ ہم مختلف نوعیتوں کے وعدے کرتے ہیں۔ ان کی تین قسمیں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وعدہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، انسان کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ ایک وعدہ وہ ہے کہ جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہوا ہے، شریعت کا وعدہ، کلمے کے ذریعے معاہدہ ہم نے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے، آپ کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ ایک معاہدہ وہ ہے کہ جو ہم انسانوں کے ذریعے کرتے ہیں، بین الانسانی معاہدات جو کہلاتے ہیں۔ لہذا آئیے سب سے پہلے جائزہ لیں کہ جو انسان خود وعدہ کرتا ہے اپنے آپ سے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ جب ہم کسی بارے میں، کسی معاملے میں کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر ان کو پورا نہ کیا جائے تو انسان اپنی نگاہ میں ہی گر جاتا ہے، اور اس کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کا جو اعتماد ہوتا ہے اپنی شخصیت پر، وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے جائزہ لیجئے کہ ہم نے کتنی نوعیت کے وعدے اپنے آپ سے کیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک شخص وعدہ کرتا ہے کہ میں آج کے بعد حرام خوری نہیں کروں گا۔ ایک شخص وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں کسی بے حیائی کے کام میں انوالو نہیں ہوں گا۔ اب اگر یہ وعدہ کر لیا تو ان وعدوں کی پاسداری کرنا بہت ضروری ہے، ان وعدوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک شخص وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، صدقہ کرنے کی، تو اب میں ساری زندگی انشاءاللہ نماز پڑھوں گا۔ آئیے اللہ پاک سے وعدہ کر لیں یا اللہ سے دعا کر لیں، اللہ پاک ہمیں یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے رمضان میں رب کائنات نے توفیق عطا فرمائی اپنے گھروں میں آنے کی، مسجد کو آباد کرنے کی، اسی طرح اللہ پاک ساری زندگی ہمیں نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک شخص ہے جس نے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ ساری زندگی نماز پڑھوں گا، اب اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اور جیسے میں نے عرض کیا، مختلف معاہدات ہیں جو انسان کر رہا ہوتا ہے، ان کو پورا کرے گا، اس کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے، اس کا اعتماد، اس کی شخصیت نکھرتی چلی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے جو رہنمائی فرمائی ہے بڑی اہم ہے۔ حضور نے فرمایا، لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بڑے فخر سے لوگ یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔
یہ وعدہ ہم نے کیا اس لیے تھوڑی تھا کہ جو اس کو پورا کیا جائے، یہ گراوٹ کا حال ہے۔ جبکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انسان کی شخصیت اور کردار کا جو معیار بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو، جو وعدوں کو پورا نہ کرے۔ تو سب سے پہلا وعدہ اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدے، ان کی پاسداری ضروری ہے۔ نمبر 2، اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، اور وعدہ کیا ہے؟ ایک عہد الست ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں۔ الستُ بربکم قالوا بلی شہدنا، یہ ہمارے وجود میں رب کائنات نے اس کی پاسداری رکھی ہے۔ اور وہ عہد الست کیا ہے؟ رب کائنات نے تمام انسانوں کی ارواح کو تخلیق فرمایا اور ان سے پوچھا، ان سے سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا قالوا بلی شہدنا، اے اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہ ہیں۔ لہذا وہ گواہی جو ہے، وہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا، وحدانیت کا ہمارے اندر بلٹن ہے۔ یہ جو ہم کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، یہ اصل میں اسی وعدے کی تجدید ہے، وہ رینیو کرنا ہے۔ وہ کوئی نیا وعدہ ہم نہیں کر رہے، یہ نئی چیز ہم نہیں کر رہے، ہمارے وجود میں رب کائنات نے وہ چیز رکھی ہے۔ الستُ بربکم کے حوالے سے عہد الست کی جو ہے ذمہ داری ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح یہ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ کو مانا تو اللہ کی ماننی پڑے گی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو استعمال کر کے اکتفا کرنا پڑے گا، جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا، اللہ پاک نے جس کو ممنوع قرار دے دیا، اس کو ہمیشہ کے لیے ممنوع مان کر، حرام مان کر اس کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، تیسرے معاہدات کہلاتے ہیں بین الانسانی معاہدات، سوشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں۔ کہیں ہم جاب کرتے ہیں، وہاں پر ہم باقاعدہ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا ٹائم دیں گے، اتنی سیلری لیں گے۔ تو یہ اگر ہم ٹائم اور سیلری کے ایگریمنٹ کر کے سائن نیچے کر رہے ہوتے ہیں، تو اب اس ایگریمنٹ کے مطابق ہمیں وقت کی پابندی کرنا، اپنے کام کو صحیح طور پر امانت داری کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سیلری پوری لے رہے ہوں لیکن پورا وقت نہ دے رہے ہوں، جیسے ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ ہمارے یہاں برا حال اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے اساتذہ، ہماری ٹیچرز کی میجورٹی وہ ہے، خاص طور پر اسکول ٹیچرز ہوں یا کالج اور یونیورسٹیز کے ہوں، خاص طور پر گورنمنٹ سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جو اپنے معاہدات کو پورا نہیں کر رہے، اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ، وہ اپنا وقت نہیں دے پا رہے جیسے کہ دینا چاہیے۔ پھر کوالٹی پرفارمنس جو دینی چاہیے بچوں کے اندر، علم کو انکلکیٹ کرنے کی ذمہ داری جو ان کی ہے، وہ بھی ادا نہیں کر پا رہے۔ تو بہرحال یہ معاہدہ اگر ہم کرتے ہیں، کہیں ہم جاب کرتے ہیں، کہیں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، تو ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح نکاح بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ تو باقاعدہ اقرار کروایا جاتا ہے۔ مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ قبول ہے، اس میں باقاعدہ قبول ہے کہا جاتا ہے۔ صرف پاکستان میں عرض کر رہا تھا کہ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ کرسچینٹی میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے، وہاں پر بھی باقاعدہ پوچھا جاتا ہے۔ آئی ڈو کا لفظ کہتی ہے خاتون جا کر وہاں پر، تو وہ ایک ایگریمنٹ پورا ہوتا ہے۔ تو بہرحال زبان سے اقرار کیا ہے، سوشل کانٹریکٹ کیا ہے، نکاح کیا ہے، تو اب اس کی پاسداری ضروری ہے۔ اسی طرح بیوی کے جو حقوق ہیں، بچوں کے جو حقوق ہیں، حلال روزی کمانی ہے، مہر ادا کرنا ہے، نان نفقہ دینا ہے، ان کی سیکیورٹی کا معاملہ کرنا ہے، اور سب سے بڑی چیز ان کی اخلاقی تربیت کرنی ہے، روحانی تربیت کرنی ہے، ان کے اندر فکر آخرت پیدا کرنی ہے، ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنی ہے۔ یہ سارا معاہدہ ہے جو ہم نے کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام معاہدات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس آیت مبارکہ پر ہم نے کلام کیا ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ المائدہ کی پہلی آیت مبارکہ، اس کا پس منظر صلح حدیبیہ تھا، لیکن یہاں ایک جنرل، ایک بڑا رہنما زبردست اصول دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے وعدوں کی، اپنے عقود کی پاسداری کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام معاہدات کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پر ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔